الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ضیاء النبی سے مصر کے حالات کے بارے میں سنیں گے۔ معزز سامعین، مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام تہذیبوں سے قدیم ترین تہذیب اہل مصر کی ہے۔ یہی وہ ملک ہے جہاں تمدن و ثقافت کی پہلی شمع روشن ہوئی۔ مصریوں کے آثار قدیمہ ان کی فنی تعمیر میں مہارت اور علم ریاضی میں ید طولہ رکھنے کے شاہد عادل ہیں۔ دریائے نیل ان کے لیے قدرت کا ایک عظیم عطیہ تھا۔ جس کھیت میں اس کا پانی پہنچ جاتا وہاں فصلیں لہلہانے لگتی اور اس کی سرسبزی و شادابی کو دیکھ کر دلوں کو مسرت اور آنکھوں کو تازگی نصیب ہوتی۔ کسی صحرا کے ٹکڑے کو ہموار کر دیا جائے اور ہموار کرنے کے بعد اسے نیل کے پانی سے سیراب کر دیا جائے تو قلیل وقت میں وہ ٹکڑا دنیا کے بہترین زرخیز میدانوں سے بھی سبقت لے جاتا۔ ان کے مندروں کی عمارتیں، جن میں سے اکثر اب بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں، اپنے بنانے والوں کی فن تعمیر میں مہارت کاملہ پر گواہی دے رہی ہے۔ وہ حکیمانہ اقوال جو زمانہ سے منقول ہیں، ان کی حکمت اور دانائی کی غمازی کر رہے ہیں۔ ایک دو آپ بھی سماعت فرمائیے۔ اگر تم خوشحالی میں خوش خصال پائے جاؤ تو جب حالات ناگفتبے ہوں تم ان کو برداشت کرنے کے قابل پائے جاؤ گے۔ دوسرا قول ہے، تمہارا دل تو سمندر کی طرح علم و دانائی سے لبریز ہونا چاہیے، لیکن تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہونی چاہیے۔ دور اندیش آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اور محتاط آدمی کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے حکیمانہ اقوال ہیں جن سے ان کی عقل مندی اور دانشوری کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جملے اپنی حکیمانہ معنویت کے باعث اہمیت و افادیت میں ان کے اہراموں سے کم درجہ نہیں رکھتے، لیکن جب ہم ان کے مذہبی عقائد کے بارے میں قدیم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت زدہ ہو کر سوچنے لگتے ہیں، کیا اتنے بڑے ریاضی دان، فن تعمیر کے اتنے بڑے ماہر اور ایسے پر از حکمت بولنے والے دانشور ایسے احمقانہ اور طفلانہ عقائد کے حامل ہو سکتے ہیں؟ مصر کا سیاسی نظام۔ قدیم مصر میں بادشاہ کو الہ یعنی دیوتا تصور کیا جاتا تھا اور اس طرح اس کے لیے آداب پرستش بجا لائے جاتے تھے۔ بادشاہ ہی بڑے خداؤں کے سامنے اپنی رعایا کی نمائندگی کرتا، ان کی طرف سے قربانیاں پیش کرتا تھا اور مذہبی تقریبات میں صدارت کے فرائض انجام دیتا تھا۔ بادشاہ کے تعلقات مذہبی پیشواؤں کے ساتھ عام طور پر دوستانہ ہوتے تھے، لیکن جب کبھی کوئی کمزور بادشاہ تخت نشین ہوتا تو مذہبی پیشوا اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے شاہی اختیارات خود سنبھال لیتے تھے۔ ایرانیوں کی طرح قدیم مصر میں بھی بادشاہ کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ خدائی خاندان کا ایک فرد ہے اور خود خدا نے ہی اس کو یہ حکومت اور سلطنت بخشی ہے۔ اس طرح رعایا کے دلوں میں اس کی ہیبت اور رعب قائم تھا اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ بغاوت بادشاہ کے خلاف نہ تھی بلکہ اس خدا کے خلاف تھی جس نے اس کو تخت سلطانی پر متمکن کیا تھا۔ اس لیے اگرچہ مشورہ کے لیے علماء و فضلاء اور سن رسیدہ تجربہ کار لوگوں کی ایک مجلس مشاورت موجود ہوتی تھی، لیکن بادشاہ ان کے مشورے اور فیصلے کا پابند نہ تھا۔ وزیر اعظم بادشاہ کے برعکس ایک انسان ہی ہوتا تھا۔ مصر دو حصوں میں منقسم تھا، مصر بالا اور مصر زیریں۔ ہر ایک کا وزیر الگ الگ ہوتا تھا۔ مصر زیریں کی حکومت کے دفاتر منفس میں تھے۔ وزارت بھی موروثی چیز تھی، لیکن طاقتور بادشاہ وزیروں کو اتنا با اختیار نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ بادشاہ کے لیے وبال جان ثابت ہوں۔ وزیر کے اختیارات پر قیود و شرائط عائد کی جاتی تھی اور سرکاری خزانے کا خزانچی مالیاتی معاملات میں آزاد ہوتا تھا۔
ان کے علاوہ بادشاہ کے دیگر خصوصی آفیسرز ہوتے تھے جن کو بادشاہ کے کان اور آنکھ کہا جاتا، اور ان کا فرض یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم اور خزانچی کی کارکردگیوں کی نگرانی کریں۔ وزیر اعظم انتظامی امور کے علاوہ عدلیہ کا چیف جسٹس بھی ہوتا تھا۔